آفتاب عالم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. خیبر پختونخوا کے معاملات ان سے ہم ڈسکس کریں گے. تحریک انصاف کے جواں سال لیڈر ہیں, سابق وزیر قانون ہیں. آپ کا بہت شکریہ آفتاب صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جرگہ ہم سن رہے ہیں, چیف منسٹر صاحب نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے ذریعے بلوایا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت صاحب. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح ہے جی, امن تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی عوام کا اور خاص طور پہ قبائلی عوام کا ایک خواب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 45 سالوں سے ان کا خواب رہا ہے. وہ سب آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسیز رہی ہیں. یہاں پہ ہم پرائی جنگیں جو ہے اپنی سرزمینوں پہ لڑتے رہے ہیں اور کسی کے انٹرسٹ سیف گارڈ ہوتے رہے. بہرحال دیکھیں, اب جو سچویشن بنی ہوئی ہے تو میرے خیال میں لوگ ابھی اس سچویشن سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں. پچھلے جو حالات تھے ہمارے پوسٹ 9/11, وہ آپ کے سامنے مجھے ذرا بتا دیں جرگہ ہوگا کیسے, ذرا ناظرین کی تعلیم کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں. یہ کیا کرے گا جرگہ, کیسے آپریٹ کیسے کرے گا, یہ ذرا بتائیے پلیز. دیکھیں, جرگہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ جرگوں سے حل ہوتے ہیں. یہاں پہ جرگے کا مقصد یہی تھا کہ عوام کے درمیان جانا. ویسے تو ہم ویسے بھی لوگوں کے نمائندے ہیں, ہمیں ان کی پتہ ہے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں, کیا خواہشات ہیں, لیکن ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. دوبارہ بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ قبائلی عوام یا خیبر پختونخوا کے عوام وہ نہیں چاہ رہے ہیں جو ان کے الیکٹڈ لوگ چاہ رہے ہیں یا ان کے ریپریزنٹیٹیو لوگ چاہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ ایک سمبولیکلی ان کو شو کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ میسج بڑا واضح ہے. عوام کی سپورٹ, عوام کی رائے کس سائڈ پہ ہے. عوام یہی چاہ رہی ہے کہ ہمیں مزید نہ کوئی آپریشن چاہیے, نہ کوئی انسرجنسیز یہاں پہ چاہیے, اور نہ کوئی پرائی جنگیں اور پرائی انٹرسٹ کی سیف گارڈ ہمیں یہاں پہ چاہیے. اب میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں, واضح انداز سے یہ آپ نے بتا دیا کہ جرگہ ایک سمبولزم ہے, اس کے ذریعے وہ معاملات جو آلریڈی لوگوں کو پتہ ہے اس کو آپ مزید ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اب مفروضے پر مبنی سوال ہے, لیکن مجھے کرنے دیجئے کہ اگر ملٹری آپریشنز ختم ہو جاتے ہیں, فوج یہاں سے وڈرا کر جاتی ہے اور مرکز بھی اس معاملے میں سے ہٹ جاتا ہے, تو اب آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہوگی؟ وہ کس سے بات کرے گی امن لانے کے لیے؟ کیونکہ دوسرا فریق بھی تو ہے نا جو دہشت گردی کر رہا ہے, تو وہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ جرگہ اٹھائے گا؟ دیکھیں طلعت صاحب, لوگ بالکل اس میں واضح ہیں, لیکن یہ دیکھیں اسلحہ اٹھانا لوگوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے. ایون ٹیرر سے لڑنا جو ہے وہ پولیس کا کام بھی نہیں ہے. پولیس کا کام تو کرائم سے لڑنا ہے, لیکن یہاں پہ تو ان کو ہم نے بڑا مشکل ٹاسک دیا ہوا ہے جس میں ہماری خیبر پختونخوا کی کافی قربانیاں ہوئی ہیں, شہادتیں بھی ہوئی ہیں, اور یہ ہمارا گلہ اسلام آباد اور پنجاب سے بھی بنتا ہے. اس دن میرے شہریار افریدی صاحب کے کزن تھے, ہمارے ایس پی شہید ہوئے ہیں. بدقسمتی سے ان کی شہادت کو اس طریقے سے میڈیا کوریج ملی, نہ ان کو وہ سپورٹ ملی جو وہ ان کا حقدار تھے. اس کے برعکس آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں ایک ایس پی جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں, تو اس پہ میرے خیال میں 2-3 دن جو ہے میڈیا کوریجز. اچھا, اب ذرا اس کو واپس آئیں, ہم کوریج کی جو مقدار جو ہے اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو دہشت گردوں سے نپٹنا ہے وہ فوج نے خود ہی نپٹنا ہے, یہی فرما رہے ہیں نا آپ, لیکن ملٹری آپریشن کے بغیر نپٹنا ہے, نہیں جی طلعت صاحب, اس کو میں تھوڑا سا واضح کروں. دیکھیں, آرمی جو ہے وہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ہم نے کب آپریشن کرنا ہے, کب نہیں کرنا. انہوں نے حکومت کے جو ہے احکامات کو فالو کرنا ہے, چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ پروونشل ہو. فیڈرل حکومت کے مطابق ہی کر رہے ہیں نا وہ, فیڈرل حکومت نے تعینات کیا ہوا نا. نہیں جی, یہاں پہ مسئلہ ہے نا, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر, یا اس سے پہلے بھی لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, تو آپ کو ہر حال میں جو ہے وہ پروونس کو جو ہے آن بورڈ لینا ہوگا. آپ کو پروونشل الیکٹڈ اسمبلی جو کہ
فارم 45 کی اسمبلی ہے جو کہ جاری اسمبلی نہیں ہے دوسرے صوبوں اور وفاق کے برعکس، تو اس کو آپ نے آن بورڈ لینا ہے، ان کو آپ نے کنونس کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو کس چیز آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کنونس کرنے سے مراد کیا، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوج آپریشن کرے؟ 3 گھنٹوں میں جی، 3 گھنٹوں میں ہماری وہ کلیم کر رہی ہیں افغانستان جو کانفلکٹ ابھی ریسنٹلی ہوا، تو اس میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے 3 گھنٹوں میں جو ہے 35 ہے کہ 37 پوسٹ جو ہے ہم نے قبضہ کر لیے۔ تو یہاں پہ کچھ سینکڑوں یہ لوگ جو ہیں یہ ان سے قابو نہیں ہو رہے۔ تو واپس اس کے اوپر آئیے، تو آپ چاہتے ہیں کہ فوجی آپریشن ہو لیکن صوبائی حکومت کی معاونت، مشاورت اور فیصلوں سے ہوں، آپ یہی چاہ رہے ہیں نا؟ ایگزیکٹ اسی طرح ہے۔ تو امن جی، اچھا اب ذرا واپس آئیے گا کہ اب ہمیں کنونس کیا جائے، آپ کو کس چیز پہ کنونس کیا جائے کہ قرم کے اندر افغانستان سے ٹی ٹی پی کے بندے آ رہے ہیں، نارتھ وزیرستان سے ٹی ٹی پی کے بندے آ رہے ہیں، ہنگو کے اندر آئی ڈیز لگ رہی ہیں، بندے شہید ہو رہے ہیں، آپ کو کون سا ایویڈنس چاہیے یہ جاننے کے لیے؟ تو وہ ہمیں تو اپنے سوالاتوں کا بھی جواب ان سے لینے دیں، اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرتے ہیں۔ چلے یہ تو واضح ہوگا۔ اب بالکل کوئکلی آخر میں، آپ چونکہ لا منسٹر بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے قانون پر آپ کی گرفت کافی مضبوط ہے، ابھی تک صوبائی کابینہ نہیں بنی نا جی؟ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق صوبائی کابینہ یا مرکزی کابینہ چیف منسٹر کے ساتھ مل کر حکومت ہوتی ہے، تو یہ جو اقدامات چیف منسٹر صاحب اس وقت لے رہے ہیں کابینہ کے بغیر، ان کی آئینی حیثیت آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو چونکہ یہ چیز بھی تو انٹرپریٹیشن کی محتاج ہوگی، ابھی اس میں اگر کوئی عدالتوں میں چلا گیا تو اس کے بعد ہی اس پہ کچھ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کیبنٹ مینز یا گورنمنٹ مینز جو ہے وہ کیبنٹ ہوتا ہے، لیکن دیکھیں فور دا ٹائم بینگ ہم کہہ سکتے ہیں کابینہ نہیں بنائی گئی، اس کے وجوہات ہیں، اس کے ٹھوس وجوہات ہیں۔ کیوں ہمارے لیڈر کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا، جان بوجھ کے ان کے راہ میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، تو یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں، بہرحال اس کی لیگلٹی اور اس کے اوپر تو بعد میں ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ اور بالکل آخر میں کل ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی بالکل آخر میں، کیونکہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری میں ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے اس معاملے پر، لیکن آپ سے آخری سوال یہ کہ اب یہ جو جلسے کے اندر تناؤ کی کیفیت ہے، جو لہجہ اپنایا گیا ہے، میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاتا، جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آئی ایس ایف والے جو ہیں وہ آپ کے گھروں میں چلے جائیں گے اور آپ کو گھسنے اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، تو اگلے جلسوں کے اندر اور اس کے بعد آپ کا لائے عمل اپنے لیڈر کو چھڑوانے کا کیا ہے؟ آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے، دھاوا بولیں گے، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہم سپرمیسی آف دا کنسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، اور ہم وہ پارٹی ہیں جو ان چیزوں کے لیے لڑ رہی ہے جو بنیادی ضرورت ہے ایک معاشرے کی جو ہے ترقی کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی اس اقدامات سے جو ہے، نہ ہماری لیڈرشپ اس کی اجازت دیتی، نہ ہماری مینیفیسٹو اور نہ ہمارا لیڈر جو عمران خان صاحب ہے۔ یہ جنید اکبر صاحب نے کہا تھا، یہ کل جنید اکبر صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پیچھے جو لوگ آئیں گے وہ آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے، ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ دیکھیں وہ تو لوگوں کا جو اس ٹائم ٹیمپرمنٹ بنا ہوا ہے وہ اس کی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں لوگ جو ہیں آخرکار اگر آپ ان کو جو ہے دیوار سے لگائیں گے اور ان کی ایک بھی نہیں سنی جائے گی، ان کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے یہاں تک کہ آپ ان کو اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیں گے، تو پھر ہمارے آخر میں لوگ کیا کریں گے؟ تو ظاہری بات ہے کہ آپ اگر آئین اور قانون کو نہیں مانتے، آپ عدالتوں کے احکامات جو ہے ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو پھر تو تیسرا راستہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ یہی تو ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پھر اگر یہ اس سے بھی یہ چیز جو ہے مطلب آپ ہمیں اس نیج تک نہ پہنچائے کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔